اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یہ جو آیت ہے نمبر 58، آیت نمبر 58 کب نازل ہوئی؟ سب سے پہلی بات عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کعبے کی چابی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کعبے کی چابی لے لیے اور کہا کہ تم چل جاؤ. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی، اے نبی تم کیا کرو، امانت جو آپ نے لیا ہے کعبے کی چابی تم لوٹا دو. جس کے پاس وہ کعبے کی چابی تھی، جس کی ذمہ داری تھی کعبے کی، اسی کی طرف کیا تم چابی لوٹا دو. آیت نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صحابی رسول عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کہے چابی کیا ان کو دے دیتے ہیں، ان کو کیا ہے چابی دے دیتے ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ آج تک بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان ہی میں سے ہے جو کعبے کی حفاظت کرتے ہیں. کعبے کی چابی کیا ہے انہی کے پاس ہے، واللہ عالم. اس کے بعد اب دیکھیے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم، تم کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا، یہ کہ تم لوٹا دو الامانت، امانت کو الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف. ان تؤدوا مطلب لوٹانا، یعنی کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، ہاں 1 لاکھ روپے کیا ہے؟ امانت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان تؤدوا الامانات، امانت کا مطلب 1 لاکھ روپے جو میرے پاس ہے وہ امانت ہے. الی اہلہا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے زید کو دے دو، تو میں 1 لاکھ روپے جا کر کہ زید کو دے دیتا ہوں الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف. آپ نے فرمایا کہ زید کو 1 لاکھ روپے دے دو، میں اسے زید کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اسی کے پاس امانت میں جو ہے نا 2 چیزیں، ایک ہے بڑی سے بڑی چیز، وہ بھی امانت ہے. آپ کے پاس زمین ہے کسی کا، تو آپ کیا ہے زمین جس کا ہے زمین لوٹا دینا چاہیے، یہی کیا ہے امانت ہے. ایک اور جو چھوٹی چیز، آپ نے کسی سے گلاس لیا ہے، وہ بھی کیا ہے لوٹا دو. کیونکہ آپ بازو گھر سے کبھی کیا ہے پڑوسی کا گلاس آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ کیا کریں، اس گلاس کو کیا ہے پڑوسی سے لوٹا دیں گے. جب آپ پڑوسی کی طرف گلاس کو لوٹا دیں گے، گویا کہ آپ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، الی اہلہا مطلب اپنے پڑوسی کی طرف آپ لوٹا دیے. جس کی گلاس تھی آپ اس کو دے دیے. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ابھی آواز اگر کٹ ہوتا ہے تو تھوڑا لکھ کر بھیج دیجیے، تھوڑا کیا ہے لکھ کر بھیج دیجیے. احسنت. اس کے بعد امانت کے متعلق جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو بات ہے، امانت ایک ہے تو پیسہ میں ہوتا ہے، ایک اور بات میں بھی امانت ہے. جیسا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جا کر زید کو میری طرف سے سلام سنا دو، تو مجھ پر واجب یہ سلام جو ہے نا امانت ہے. یہ سلام کیا امانت ہے، میں کیا کروں گا جا کر زید کو پہنچا دوں گا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا. یہ بھی ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ بھی کیا ہے امانت ہے. جیسا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں میں آپ کی طرف سے زید کو سلام سنا دوں گا، گویا کہ مجھ پر امانت ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں جا کر کیا ہے زید کو بولوں گا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام سنایا ہے. یہ بھی امانت ہے. ایک اور جو امانت ہے، گھر میں 4-5 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی امانت ہے. المجلس امانہ، حدیث میں آتا ہے. آپ لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی کو نہیں بتانا کر کے، یہ جو بات جو روم کے اندر جو ہوتا ہے کسی کو نہیں بتانا کر کے 4-5 لوگ گھر میں بیٹھ کر، تو یہ بھی امانت ہے. یہ بھی امانت یاد رکھیں. اسی طرح سب سے بڑی جو امانت ہے وہ ہے شوہر بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے. وہ اگر شوہر یا بیوی دوسروں کو بتاتا ہے، قیامت کی سب سے برا شخص وہی عورت ہوگی جو اپنا راز، اپنے شوہر کے راز کا دوسروں کو بتاتی تھی. قیامت کی سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنے بیوی کا راز کیا دوسروں کو بتاتا تھا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، سب سے سخت عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا جو شوہر بیوی کی جو امانت ہے، جو راز ہے، جو دوسروں کو کیا ہے بتاتی. امانت کے متعلق ہے اہل علم نے کیا ہے کئی باتیں کیا ہے ذکر کر دی. اور قیامت کے قریب کیا ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو جائیں گے، ایک رات لوگ سوئیں گے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں سے امانت کو اٹھا لے گا. بلکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کوئی امانت دار نہیں رہے گا، کوئی امانت دار نہیں، بلکہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک شخص امانت دار ہے. ایسا زمانہ آئے گا، فلاں خاندان میں ایک امانت دار، اس طرح زمانہ آئے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا، یہ کہ تم لوٹا دو. تؤدوا مطلب لوٹانا، مطلب زمین آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کسی کا زمین ہے، تؤدوا تم لوٹا دو. امانات، امان کا مطلب جو زمین آپ کے پاس ہے، الی اہلہا جس کی زمین ہے اس کو دے دو. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا، جب حکمتم، جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان. یا اللہ نے نہیں فرمایا کہ بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، اللہ نے فرمایا کہ بین الناس، جب تم
اب آپ کا کمپنی ہے، ایک کافر کام کرنے والا ہے، ایک مسلمان کام کرنے والا ہے، جب فیصلہ کریں گے تو انصاف کے ساتھ کریں گے۔ مفسرین خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کیا کرتے ہیں، جب خاندانی مسئلہ آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، خاندان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، حق ہے تو خاندان کی طرف فیصلہ کرتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں۔ بلکہ علی نے یہاں تک فرمایا کہ آپ کے باپ ہیں، والد ہیں اور ساتھ میں اجنبی مرد ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ والد ہی صحیح ہیں، غلط بات ہے، غلط بات۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل، جب تم انصاف کرو تو جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جب حکمتم، جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، کیسا فیصلہ کرنا ہے؟ ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے آپ کے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ انصاف کا مطلب حق کے ساتھ، انصاف کا مطلب حق کس کے پاس ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ ان اللہ، خاص کر کیا ہوتا ہے جب بیٹوں کا مسئلہ جب آتا ہے، ہمارا گھر کا بیٹا، ان کا گھر کا بیٹا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں بیٹے کی محبت میں کیا ہے، انصاف بھول جاتے ہیں۔ غلط بات یاد رکھیں، بے انصافی آپ کا بیٹا بھی کر سکتا ہے، یاد رکھیں، بے انصافی ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باہر گھر والے کا ہے بے انصاف، مطلب کوئی بھی انسان بے انصاف کر سکتا ہے۔ آپ صرف اتنا دیکھیں گے حق کس کے پاس ہے، آپ فیصلہ کریں، حق کس کے پاس ہے، آپ کیا ہے، فیصلہ کریں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جب حکمتم، جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم کیا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کے، بالعدل کا مطلب انصاف، تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو کیا ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ افضل الصدقۃ اصلاح ذات بین، یعنی کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، لوگوں کے درمیان کیا تم فیصلہ کرو، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، حق کے ساتھ کیا تم فیصلہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعمہ، کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ نعمہ کا مطلب کتنی اچھی، نعمہ کا مطلب بہترین، کیا ہی بہترین چیز ہے، یعظکم بھی، جس کو اللہ نے تم کو نصیحت، یعظ کا مطلب نصیحت کرنا، اللہ نے ہم کو بہترین چیز کی نصیحت کرتا ہے، بہترین، نعمہ کا مطلب بہترین، نصیحت، یعظکم نصیحت، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بہترین چیزوں کی نصیحت کرتا ہے۔ اس آیت میں بہترین کیا ہے، دو چیزیں، ایک ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، دوسرا یہ کہ انصاف کے ساتھ کام آنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا سمیعاً، سننے والا ہے، آپ جو فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی قاعدہ گزر چکا ہے، آیت کے اخیر میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے اسی آیت سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ سمیعاً، اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ آپ فیصلہ حق کا کرتی ہیں باطل کا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ آپ فیصلہ اپنے گھر کا کرتی ہیں یا غیر کا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعاً، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بصیر، اور دیکھتا ہے کہ آپ امانت کو لوٹاتے ہیں یا نہیں۔ بصیر کا مطلب دیکھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم کیا ہے، امانت کو لوٹاتے ہیں یعنی اس کے حق تر۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، آپ کے پاس کسی کی زمین ہے، آپ اس امانت کو لوٹاتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ بصیراً دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں ذکر کرتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھے تو کیسا اپنا ہاتھ یہاں ایسا رکھتے تھے، انگوٹا جو ہے نا کان پہ رکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سمیعاً، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس طرح ہمارے نبی کا ہے، جب یہ آیت پڑھے تو ہاتھ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے ان اللہ کان سمیعاً بصیرا، تو اس طرح ہاتھ رکھتے تھے، اس طرح انگوٹا جو ہے نا کان پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان سمیعاً، سننے والا ہے، اور بصیراً، دیکھنے والا ہے۔ اس طرح ہمارے نبی کا ہے، جب یہ آیت پڑھے تو اس طرح ہاتھ رکھے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کیا ہے، جب یہ آیت پڑھتے تو اس طرح ہاتھ رکھتے تھے۔